السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا یہ جو واقعہ ہے بڑا ہی حیران کرنے والا واقعہ ہے۔ دوستو، کعبہ شریف تو مسلمانوں کے لیے کتنا اہم، کتنا ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے کعبہ شریف کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ کعبہ شریف تو مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ ایسی مقدس جگہ پر دو لوگوں نے، یعنی کہ دو پریمی جوڑوں نے ایسا غلط کام کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں پر عذاب کی شکل میں دونوں کو پتھر کا بنا دیا۔ اللہ اکبر! تو یہ سارا واقعہ کیا ہے، اور اس واقعے کو ہم جانیں گے پوری ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں، تو آپ اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے، اسے آخری تک دیکھتے رہیے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ زمزم کے پانی کے قریب اپنی زندگی گزار رہی تھیں۔ اسی دوران عرب کی زمین پر پینے والے پانی کا ملنا ایک ناممکن سی بات تھی۔ صحرا اور سوکھے پہاڑوں کے زمین پر پانی کی ایک ایک بوند کا ملنا محال تھا۔ عرب کے لوگ میٹھے پانی کے چشمے کے تلاش میں صحرا اور وادیوں میں مارے پھرتے تھے۔ یہ قدرتی پانی کا چشمہ جو اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیا رگڑنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری ہوا تھا، وہ پانی کا چشمہ جسے آج ہم آب زمزم کہتے ہیں، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے جسے اللہ نے اپنی قدرت سے جاری کیا تھا۔ ایک اور قبیلہ جو بنی زرہم کے نام سے مشہور تھا، وہ میٹھے پانی کی تلاش میں جگہ جگہ چکر لگا رہا تھا۔ جب وہ قبیلہ صفا اور مروہ پہاڑی کے قریب سے گزرنے لگا، جہاں حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل تھے، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کے پاس سے آب زمزم کو جاری کیا تھا، تب ان لوگوں نے وہاں چاروں طرف سے پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تو ان کو حیرانی ہوئی، کیونکہ صحرا میں پرندوں کا دکھنا پانی ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پورا قبیلہ اسی طرف چل دیا۔ اس کے بعد وہ لوگ اس جگہ پر پہنچے جہاں اللہ نے اپنی قدرت سے آب زمزم کو جاری کیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ وہاں پر رہ رہی ہے، اور قریب میں ایک ٹھنڈا اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہے جس کا پانی بے حد صاف اور میٹھا ہے۔ وہ لوگ اس بات سے بہت حیران ہو گئے کہ ایسے علاقے میں جہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا، اللہ کی قدرت سے پانی کے چشمے کو نکلتے ہوئے دیکھ کر بے حد حیران ہوئے۔ انہوں نے بی بی ہاجرہ سے چشمے کے پاس رہنے کی اجازت مانگی، اور بی بی ہاجرہ نے ان کو رہنے کی اجازت دے دی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس چشمے کا پانی ضرور استعمال کرو، لیکن یہ اللہ پاک کی امانت ہے، اس پر کسی کا کوئی مالکانہ حق نہیں ہوگا۔ قبیلے والوں نے اس شرط کو قبول کر لیا، وہاں رہنے لگے۔ وقت گزرنے لگا، بی بی ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی قبیلے زرہم کی ایک لڑکی سے کر دی، اور اس طرح رفتہ رفتہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہوئی۔ ان کی اولاد وہاں پڑی بلی، اور اس طرح کچھ وقت کے بعد مکہ، جس کا نام پہلے بقا تھا، وہ اتنی آبادی والا شہر بن گیا۔ قبیلہ زرہم والے کافی عرصے تک سیدھے راستے پر رہیں، لیکن پھر دھیرے دھیرے ان کے اندر برائیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اب ان لوگوں نے کعبہ شریف کا انتظام سنبھال لیا۔ حج پر آنے والے لوگوں سے ملنے والا ہدیہ یعنی رقم خود لینے لگیں، اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگیں۔ اس طرح دھیرے دھیرے وہ لوگ گناہ کرتے گئے۔ تب اللہ پاک نے ان کو سزا دینے کے لیے ان سے زمزم کا پانی چھین لیا، اور زمزم کا پانی سوکھ گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمزم کے پانی کا نام و نشان مٹ گیا۔ اب کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر کوئی زمزم کا چشمہ ہوا کرتا تھا۔
اس قبیلے کا ایک شخص جس کا نام حجان بن عمر تھا بہت نیک اور پرہیزگار شخص تھا۔ اس نے وہاں کے لوگوں کو بہت سمجھایا، انہیں اللہ کے عذاب کے بارے میں بتایا، لیکن اسے قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب یہ قبیلہ اپنے برے کاموں سے باز نہیں آیا، تب ایک رات حجان نے سوچا کہ یہ لوگ جس طرح کعبہ شریف کے پیسے کو کھانے لگے ہیں، کسی دن یہ لوگ حج کرنے والوں کی طرف سے چڑھائے گئے قیمتی سونے چاندی کو بھی چرا لیں گے۔ حجان نے رات کے وقت اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور کعبہ کے اندر موجود سونے کے قیمتی چیزوں کو لے کر جس جگہ زمزم کا چشمہ جاری ہوا کرتا تھا، اسی جگہ پر کھدائی کر کے یہ سب قیمتی چیزیں وہاں پر چھپا دیے۔ اب جیسے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے بگڑنے پر اس قوم کو دوسری قوم کے ہاتھوں عذاب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا، اور ایک قبیلہ جس کا نام بنی خزا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر مسلط کر دیا۔ بنی خزا والوں نے بنی زرہم والوں کو مار مار کر مکہ سے نکال دیا۔ ان لوگوں نے بڑی تعداد میں لوگوں کو قتل کر دیا، اور اس طرح اپنی جان بچا کر بنی زرہم کے لوگ یمن میں آباد ہو گئے۔ اس زمانے میں اس قبیلے میں ایک لڑکی اور ایک لڑکے نے جنم لیا۔ لڑکے کا نام اسب بن ایلا تھا اور لڑکی کا نام نائلہ بنت جید تھا۔ دوستو، یہ دونوں جب جوان ہوئے تو ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار ہو گئے۔ انہوں نے آپس میں ناجائز تعلق قائم کر لیا۔ ایک بار یہ دونوں حج کے لیے ایک قافلے کے ساتھ مکہ شریف گئے۔ خانہ کعبہ میں ان کو تنہائی ملی تو انہوں نے آپس میں گناہ کرنے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی انہوں نے آپس میں گناہ یعنی زنا کیا، اللہ تعالیٰ کا عذاب ترنت نازل ہو گیا۔ یہ دونوں فوراً پتھر کے بت بن گئے۔ ان دونوں نے جس جگہ پر گناہ کیا تھا وہ زمین کی سب سے مقدس جگہ یعنی کہ خانہ کعبہ تھی۔ جیسے ہی انہوں نے گناہ کیا، اس وقت ان کے جسم پتھر کے بن گئے، ان کی روحیں قبض کر لی گئیں، گوشت کے جسم پتھر کے بن گئے۔ اس وقت ان کے قریب کوئی نہیں تھا، اس لیے جو کچھ ان پر گزری ان کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ تاریخ کا انتہائی عجیب و غریب خوفناک واقعہ تھا کہ دو زندہ انسان، جن میں سے ایک مرد اور دوسرا عورت تھا، وہ دونوں پتھر کے بن گئے۔ کیوں بن گئے تھے؟ کیونکہ وہ لوگ ایسا گناہ کر رہے تھے جس کو زنا کہا جاتا ہے، وہ بھی ایسی مقدس جگہ پر۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اس کو سن کر کے۔ دوستو، کچھ دیر گزری تو ادھر سے کسی کا گزر ہوا۔ اس نے ان کو دیکھا اور پہچان لیا۔ معلوم بھی ہو گیا کہ انہوں نے اس مقدس اور برکت والی جگہ پر ایسا گنہونا کام کیا ہے جس کی فوری طور پر پکڑ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ لوگوں کا دکھ اور غصے سے بہت برا حال تھا۔ ان دونوں پتھر کے بتوں کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے اسے زمین کے کچھ علم اور نیک والے لوگوں نے ان کو اس مقدس جگہ پر اس علاقے سے دور کافی لمبے راستے پر آمنے سامنے رکھ دیا۔ اس مقدس مقام پر آنے والے لوگوں کے لیے یہ ضروری کر دیا گیا کہ ان دونوں بتوں کو جوتے سے مارتے ہوئے گزرا جائے تاکہ دیکھنے والوں کے ذہن میں ان کا گناہ تازہ رہے اور لوگ اس سے سبق حاصل کرتے رہیں، اور جو بھی اس مقدس مقام پر آتا وہ ان کو جوتے مارتے ہوئے وہاں سے جاتا۔ وقت گزرتا گیا، 100-150 سال کے قریب یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد وقت تو گزرا، آنے والی نئی نسلیں
धीरे धीरे उन बुतों को जूते से मारना छोड़ दिया। शैतान ने उनके दिमाग में ये बात डाली, ये तो इबादत का हिस्सा नहीं है, तो इन्हें जूते से मारना जरूरी भी नहीं है, बल्कि उसके बजाय इनको थप्पड़ मार कर गुजरा जाए, जिससे ये भी पता चलता रहे कि उनसे नफरत करते हैं और उनके किए हुए गुनाह का ख्याल भी लोगों के दिमाग में मौजूद रहे। वक्त के साथ साथ ये जो थप्पड़ था वो भी हल्की सी चमक में तब्दील होने लगा और फिर अलामती तौर पर उन बुतों को सिर्फ छूकर गुजरने का सिलसिला शुरू हो गया। शैतान तो चालाक है। शैतान ने एक बार फिर लोगों को बहकाया। अब लोग उन बुतों को इस नियत से छूते कि लोग उनसे नफरत करते हुए थप्पड़ मार रहे हैं, लेकिन साथ ही अपने लिए उस बुतों से दुआ भी मांगते हैं। शैतान ने उनके दिमाग में ये बात बैठा दी कि अगर तुम इन बुतों से नफरत करते हुए, छूते हुए दुआ मांगोगे तो तुम्हारी दुआएं जल्दी कबूल होगी। यहाँ पर शैतान की मक्कारी देखिए कि कैसे कैसे धीरे धीरे लोगों के दिमाग में गुनाह की तरफ बदल देता है। जब लोगों के साथ कुछ अच्छा हो जाता तो शैतान उनको समझाता कि ये तुम्हारा ये काम इसी वजह से हुआ है कि तुमने बुत को छूकर दुआ की। वक्त गुजरने के साथ साथ आने वाली नस्लों की सोच बदलती चली गई। अब तो बुतों को छूकर दुआ ज़रूर मांगते, लेकिन उनके अंदाज में उस बुतों के लिए अकीदत और एहतराम आने लगा। और वो वक्त भी जल्दी आ गया कि जब एक बकबख्त ने उस बुत के आगे अपना उसको खुदा मानकर दुआ मांगने लगा। जूते मारने से शुरू हुई दास्तान इबादत तक चली गई। उन दोनों बुतों की बाकायदा इबादत की जाने लगी, उनसे मन्नतें और मुरादें मांगी जाने लगी। इतने बड़े गुनाह के अंजाम में गिरफ्तार दोनों बुतों को खुदा बना लिया गया। उन बुतों को सजदे किए जाने लगे, उनके सामने कुर्बानी दी जाने लगी, उनको बड़े बुतों में शामिल किया जाने लगा। फिर ये अंधेरी रात और ज़्यादा गहरी होती चली गई। फिर अल्लाह ताला ने हिदायत का सूरज तुलू किया, जिससे वो पूरा शहर जगमगा उठा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दीन की तबलीग का काम शुरू किया। इस्लाम अरब में फैलता गया, यहाँ तक कि इस्लाम कुफ्र पर गालिब आ गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे पहले मक्का को उन्होंने फतह किया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर गए, तमाम बुतों को तोड़ा। आप बुतों को तोड़ते जाते और फरमाते जाते, हक आ गया है, बातिल ख़त्म हो गया, बातिल तो है ही मिटने वाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम बुतों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जो गुनाह की वजह से पत्थर बन गए थे उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया और तमाम बुतों को तोड़कर मक्का से बाहर फेंकवा दिया। इस तरह पूरा अरब दीन इस्लाम से जगमगा उठा। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला सबको गुनाहों से बचने और इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, सच्ची इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, बुरे रास्ते से बचाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।